کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے، اور چونکہ وہ خود معاف کرنے والا ہے، علیم ہے، بردبار ہے، اور وہ معافی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جو بڑی صاحبزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مکہ پاک سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کرنے کے لیے گئی، سواری کے اوپر سوار تھی، آپ گھوڑے کے اوپر سوار تھی، تو ایک یہودی تھا عبار بن اسود، اس نے نیزہ مارا اور آپ سواری سے جو ہے وہ گری، اور آپ کے بدن اقدس کے اندر جو ہے اولاد تھی، تو اس کی وجہ سے عمل بھی ضائع ہوگا اور اسی وجہ سے آپ کی ڈیتھ بھی ہوگی، آپ نے مثال فرما دی۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں تشریف لائے، اب آپ کا قبضہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی ہے، اب وہ جو یہودی تھا عبار بن اسود اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہے، فرمایا کیا آپ اپنے بہت بڑے دشمن کو بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، آپ تو غیب دان نبی ہیں، آپ تو غیب دان نبی ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، عرش کی خبریں دینے والے۔ جب اس عبار بن اسود نے آ کے یہ کہا کہ آپ اپنے بہت بڑے دشمن کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبار بن اسود، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے، اپنی بیٹیاں کسی کو بھولتی نہیں ہیں، اور بیٹی ایسی چیز ہے، بیٹی ایسی اولاد ہے، اور جو بچی خوش ہو اپنے گھر کے اندر اور سکھی ہو تو وہ باپ کو جوان کر دیتی ہے، باپ کو جوان کر دیتی ہے۔ بچی سکھ میں نہ ہو، پریشانی میں ہو، اور تو پھر باپ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اے عبار بن اسود، بیٹیاں کسی کو بھولتی نہیں ہیں، لہذا تم اپنا چہرے سے نقاب ہٹا، تم کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں تجھے بھی معاف فرما دوں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر مطلب محبت کرنے والے اور اس طرح معاف کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور آپ سے تقریباً 3 سال عمر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 3 سال عمر میں بڑے تھے، اور آپ ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے چہیتے آپ کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ آپ کا بہت پیار تھا اور بہت ان کے ساتھ آپ کی محبت تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، وحشی وہ بعد میں پھر ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت حمزہ کو جب شہید کیا، کان مبارک بھی کاٹ لیے، ناک مبارک بھی کاٹ لی، سینہ چاک کیا اور کلیجہ بھی چبا لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے آپ کی شہادت پر، کیونکہ آپ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، بہت روئے آپ کی شہادت پر، اور کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ محبت بھی بہت تھی، بہت پیار تھا۔ تو پھر جب وہ وحشی ایمان لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے معاف فرما دیں گے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف فرما دوں گا، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی کیا کر دوں گا؟ معاف فرما دوں گا۔ اب اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ یعنی حضور اپنے چچے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے، اور ایسے ایسے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، اور اتنے بڑے بڑے جابر ظالم اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ معافی کو پسند فرماتے ہیں، وہ معافی کو کیا کرتے ہیں؟ پیار سے کہتے ہیں پسند فرماتے ہیں۔ اور حضرت
امام احمد رضا خان مجددی ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بدلہ لینے سے بندہ پریشان رہتا ہے. بدلہ لینے سے کیا ہے؟ بندہ پریشان رہتا ہے. اور جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے. میڈیکل سائنس بھی آج یہی کہہ رہی ہے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں خوشی نصیب ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، پھر یہ ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا. سل من قطعک واعف عمن ظلمک. محدثین فرماتے ہیں اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے، اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے، لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، پوری کائنات کے اندر جھگڑے ختم ہو جائیں، پوری کائنات کے اندر جھگڑے ختم ہو جائیں. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ کام انتہائی مشکل ہے. سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے، حضور فرماتے ہیں تو اسے جوڑ. کیا دو سبحان اللہ. جو تجھ سے توڑے تو اسے کیا کر؟ جوڑ. جو تجھ سے نفرت کرے تو اسے کیا کر؟ محبت کر. اب سارے لوگ آگے سمجھدار تو نہیں ہوتے نا. اب یہ کوئی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آئے گا تو میں ایسے پیش آؤں گا، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں. اب یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. اس کی جزا تو میرا رب دے گا محبت کی. اس کے ساتھ کسی کے ساتھ پیار، محبت، ہمدردی، دلجوئی اگر کریں گے تو اس کا اجر اللہ عطا فرما دے گا. بندہ ہے وہ تو غلطیاں کرے گا، وہ تو گنہگار ہے، وہ تو جو ہے پھر اس سے غلطیاں صادر ہو جائیں گی. اس لیے نبی پاک نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جڑ جا. واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کر دے تو اسے معاف فرما دے. تو اسے کیا کر دے؟ معاف فرما دے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین و جمیل، اللہ پاک نے ان کو کتنا حسین بنایا. بھائیوں نے حسد کی، کنویں میں ڈالا، قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے انہیں محفوظ رکھا. لیکن جب آپ مصر میں بادشاہ بن گئے، پھر وہی بھائی آپ کے پاس جب گندم لینے کے لیے پہچان لیا، بھائی سامنے شرمندہ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا. پھر اللہ نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، کتنی بڑی بلندی عطا فرما دی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نام لیتے ہیں، حضرت عمر پاک کا بھی نام لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین کا بھی جو ہے وہ دن مناتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں، نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر پہ تو، نعرہ حیدری پہ تو بڑے جوش کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں. اس سے فرض نہیں ہے کہ کوئی جوش کے ساتھ لگائے یا نہ لگائے. عرض یہ ہے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ایک کافر کے ساتھ جہاد کر رہے تھے اور اس کو قابو کر لیا، گرا دیا، اور اس کے اوپر جو ہے اب قریب تھا کہ آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیں. اب اس نے یہ حرکت کی کافر نے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر اس نے تھوک دیا. استغفار کہیں، یہاں استغفار کہیں گے کیونکہ وہ چہرہ وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ جس کو تکنا بھی عبادت ہے، جس کو تکنا بھی عبادت ہے. حضرت علی پاک کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب قریب تھا کہ حضرت علی پاک تلوار سے اس کے گردن کو، اس کے سر کو تن سے جدا کر دے. اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. آپ نے تلوار ہٹا لی، پیچھے ہٹ گئے اور اس کو قتل نہیں کیا. وہ بندہ حیران ہو کر پوچھتا ہے اے علی، مجھے قابو بھی کر لیا، مجھے گرا بھی لیا، تو مجھے قتل کرنے والے تھے، پھر مجھے چھوڑ دیا. فرمایا ہاں، میں گھر سے نکلا تھا
کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کروں گا، میں تیری تلواروں کے وار روک رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تمہارے اوپر تلواروں کے وار کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، میں نے تمہیں گرایا اللہ کی رضا کے لیے، میں تجھے قتل کرنے لگا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ سمجھ آ گئی تو کیا تو سبحان اللہ، اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے کہا نہیں، اللہ کی رضا میں میرا غصہ شامل ہو جائے، میری بھی جو ہے وہ میں شامل ہو جائے، نہیں، میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا اچھا یہ دین ایسا ہے، یہ اتنا پیارا دین ہے، یہ اتنا پیارا اسلام ہے، پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا، اس بات پہ قتل نہیں کیا، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اباب ذی وقار، صلہ رحمی، معاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اگر تمہارا ایسا رشتہ دار جو غریب بھی ہو، حقدار بھی ہو، یعنی صدقے خیرات کا حقدار بھی ہو، وہ رسول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھ سے ناراض بھی ہو، شرط کیسی رکھتا ہے؟ تجھ سے ناراض بھی ہو، یعنی تمہارا ایسا رشتہ دار جو غریب ہو، یعنی وہ خیرات صدقے کا مستحق بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر شرط یہ لگائی کہ وہ تجھ سے ناراض بھی ہو، فرمایا ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے۔ ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا کیا ہے؟ سب سے افضل ہے۔ اس لیے اباب ذی وقار، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اگر ہم بچے کی شادی کرتے ہیں، کسی کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی بھی نہیں آیا تو میں اب نہیں آؤں گا، یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، وہ تمہیں بلاتا نہیں ہے، وہ تجھے اس نے اپنے بچے کی شادی میں بلایا نہیں ہے، اور کہتے ہیں میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی ویسا ہی کروں گا، فرمایا یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے نفرت کرے تو اسے محبت کر، وہ اگر تجھ سے توڑے تو تو اس سے جڑ جا، وہ تجھ سے دور ہو جائے تو اسے اپنے قریب کر لے، یہ صلہ رحمی، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس لیے اباب ذی وقار، اللہ رب العزت جو ہے وہ معافی کو پسند فرماتا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک جو گھر میں اس نے کھانے کے لیے گوشت لایا کہ بڑے دنوں کے بعد مزدوری کر کے کہا کہ بڑا دل کر رہا ہے کہ آج میں گوشت کھاؤں، اور محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا گوشت لے آیا اور بیوی کو دیا، بیوی نے وہ گوشت پکایا، اس سے نمک اس میں زیادہ پڑ گیا، اس کے اندر نمک زیادہ پڑ گیا، کڑوا ہو گیا۔ اب وہ خامد شام کو مزدوری کر کے جب آتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور بڑے دنوں کے بعد، کتنے دنوں کے بعد مزدوری کر کے خواہش ہے کہ آج میں گوشت کھاؤں گا۔ انسان کی طبیعت کرتی ہے، انسان کی جس طرح بھی طبیعت جو ہے وہ راغب ہو، اللہ نے انسان کو فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے انسان ہی کے لیے ساری نعمتیں بنائی ہیں۔ اب وہ جو شام کو گھر میں بیٹھا، لقمہ اٹھایا اور سالن کے ساتھ جب لگا کے لقمہ منہ میں ڈالا تو وہ نمک بہت زیادہ تھا اور وہ سالن بہت زیادہ کڑوا تھا۔ اب اسے غصہ بڑا آیا، حامد کو غصہ بڑا آیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جھگڑے غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، قتل و غارت غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اب وہ حامد غصے میں آ گیا، بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ پھر اس کے دل میں کوئی ایسا خوف پیدا ہو گیا، دل ہی میں خیال کیا کہ یار یہ اللہ کی بندی ہے، یہ میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ
میں آئی ہے اور یہ اللہ کی بندی ہے، دل ہی میں اللہ سے عرض کر رہا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہو بکل شیء علیم ہے۔ اب دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تیری بندی ہے، میں تیری بندی سمجھ کے اسے معاف کر رہا ہوں، تیری بندی سمجھ کے میں کیا کر رہا ہوں؟ معاف کر رہا ہوں، تو یا اللہ تم مجھے بھی معاف کر دینا۔ حدیث میں ہے نا لا یرحم اللہ من لم یرحم الناس، آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا تو زمین والوں پہ رحم نہ کرے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا خالق اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر کسی نے خواب میں دیکھا ما فعل اللہ بک، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کہ اللہ کتنا کریم اور کتنا ستار ہے، وہ کتنا رحیم ہے، کیونکہ حقیقی ستار بھی وہی ہے، حقیقی رحمان بھی وہی ہے، حقیقی رحیم بھی وہی ہے۔ 70 ماؤں کا پیار ایک طرف اور اس کی محبت کی نگاہ ایک طرف، فرمایا بس میں نے اپنی بیوی کو مارنے لگا تھا، اس کے اوپر غصہ کرنے لگا تھا، پھر میرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، میں نے کہا مولا یہ تیری بندی ہے، تیری بندی سمجھ کر میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ بس میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس کو اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا، جا میں نے بھی تمہاری بخشش فرما دی، میں نے بھی تمہاری کیا کر دی ہے؟ بخشش فرما دی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ابا ذی وقار اس وقت تک اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اس وقت اللہ راضی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے کسی مومن بھائی کا اگر کوئی دل دکھاتا ہے یا اپنے مومن بھائی کا، رشتہ دار کا، عزیز و اقارب کا اور اپنے کسی کا بھائی مومن بھائی کا دل دکھا دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اس کے اوپر اللہ کی برکتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ لا یسعنی ارضی ولا یسعنی قلب عبد المؤمن، فرمایا میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔